بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 4 اسلامیات کا ٹیچر. آج ہم چیپٹر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، حسن معاملات و معاشرت. پیارے بچوں، اس میں سے پہلا ٹاپک ہے دیانت داری، SLO. دیانت داری کا مفہوم جان سکیں. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے دیانت دار کون شخص ہوتا ہے؟ دیانت دار وہ شخص ہوتا ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، جس پر آپ یقین کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، امانت دار وہ شخص ہوتا ہے جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کو نبھاتا ہے، جب اس کو قرض دیا جاتا ہے وہ اسے واپس کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، جب اس کو کسی چیز میں گواہ بنایا جاتا ہے وہ صحیح طور پہ گواہی دیتا ہے. پیارے بچوں، اس کے مقابلے میں بد دیانت وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نہیں نبھاتا، جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے. پیارے بچوں، SLO تمام معاملات میں دیانت داری کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امانت داری اور دیانت داری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 283. پیارے بچوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور جانتے ہوئے ایک دوسرے کے معاملے میں خیانت نہ کرو. پیارے بچوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے معاملات میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.